نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو رمضان بلورہمپٹن کی نشریات سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضیہ عوان، اور میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کا، اور اس دوران ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، جو کہ ابھی ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا لاسٹ ویک، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بات کو آگے بڑھائیں گے، اور جہاں پہ ہماری بہن نے سلسلہ ختم کیا تھا ہم وہیں سے بات اس کو آگے جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور بات ختم ہوئی تھی پچھلے ہفتے حلف الفضول کے اوپر۔ حلف الفضول جو ہے یہ جنگ فجار کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں کہ قریش کے کچھ قبائل نے حصہ لیا تھا، اور یہ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مقام پر سب جمع ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں رسالت آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام آنے کے بعد بھی مجھے اس طرح کے کسی بھی عہد و پیمان کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ تو یہ معاہدہ جو ہے اس کا نام حلف الفضول اس لیے ہے کہ اس میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے نام جو تھے وہ فضل یا فاضل تھے، تو جس کی وجہ سے اس کو ڈومیننس کی وجہ سے پھر اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول پڑ گیا تھا۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی، اور اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ معاہدہ کیوں کیا گیا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا۔ عاص بن وائل جو ہے یہ قریش کا کافی ایک سردار تھا، جس طرح ابو جہل تھا اسی طرح یہ عاص بن وائل بھی تھا۔ تو اس نے سامان تو خرید لیا لیکن اس شخص کا حق روک لیا، یعنی کہ اس کی پیمنٹ نہیں کی۔ تو اس آدمی نے اپنے حلیف قبائل کو جو ہے وہ ان کے پاس گیا اور ان سے جو ہے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے بھی توجہ نہ دی، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے عاص بن وائل کے پاس نہ گیا۔ تو وہ بیچارہ جو ہے اب اس نے کیا کیا کہ وہ جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر بلند آواز سے اس نے چند اشعار پڑھے، جس میں اس نے اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ تو یہ سننے پر زبیر بن عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ تو ان کی کوشش سے جو قبائل تھے یہ جمع ہوئے، اور پہلے معاہدہ طے کیا گیا، سب نے سائن کیے، اور پھر اس کے بعد عاص بن وائل کے پاس اکٹھے ہو کے گئے ہیں، اور اس زبیدی کو پھر اس کا حق دلوایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دنوں میں کوئی خاص مشاغل نہیں تھے، بس بھیڑ بکریاں چراتے تھے، مختلف قبیلوں کی ان کو لے کے جو ہے میدانوں کی طرف نکل جاتے تھے، اور وہاں پر یہ تھا کہ بکریاں تو چرتی رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روح کائنات کی وسعتوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز تھے، یہی مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اور اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا انتظام بھی تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سمجھے کہ شب و روز کے مشاغل یہی تھے۔ اور ابو طالب جو ہیں وہ روزی روٹی کی فکر کرتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے۔ ایک دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ چچا جو آپ فرمائیں سر آنکھوں پر۔
خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں، وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا اور کسی کو قبول نہیں کیا۔ ان کے پاس مال و دولت کافی تھا جو اپنے یہ سرمایہ دوسروں کو دیتی تھیں، اور مداربت کے اصول پر جو ہے وہ تجارت کروایا کرتی تھیں، اور اسی لیے جب ابو طالب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ کہا کہ محمد سے کچھ سامان تجارت آپ دے کے ان کے ساتھ تجارت کروانا چاہیں گی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں دوسروں کو دیتی ہوں تو ان کو دینے میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے حضرت خدیجہ کا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کا ایک غلام ہے میسرہ جو کہ آپ کے ساتھ جاتا ہے رستے میں ان کی دیکھ بھال اور سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اب میسرہ نے سارا رستہ جو ہے وہ آنے جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات تھے اور ان معاملات کو کس خوش اسلوبی سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ انہوں نے دوسروں کے ساتھ معاملات طے کیے، وہ اسے ساری چیز کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو اس نے نوٹ کیا۔ اور جب واپس آتے ہیں تو میسرہ نے ایک ایک بات جو ہے اس سفر کی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا وہ آ کے جو ہے وہ بیان کیا حضرت خدیجہ کو۔ اس نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ساری جب بات کی ہے تو حضرت خدیجہ کے جو ہے وہ دل میں یہ باتیں اتر گئیں۔ اب یہ تھا کہ وہ بار بار اسی کے متعلق جو ہے وہ سوچتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان بہت کسی بات کو سوچتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو جب اسی طرح انہوں نے اس سارے معاملہ کا اپنی ظاہر تجارت کا مال تھا اور اس کی بہت ان کو فائدہ بھی ہوا تھا، تو اس ساری بات کا ذکر جب انہوں نے اپنی دوست نفیسہ سے کیا تو نفیسہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ تم ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مان جاؤ تو میں بات آگے چلاتی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس جاتی ہیں اور جا کے جو ہے وہ ان کا رشتہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ لینے کے بعد پھر حضرت خدیجہ کے بھائی عمر بن خویلد سے ملتے ہیں اور ان کے لیے نکاح کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سمجھیے کہ اتنا اچھا رشتہ ملنے پر جو ہے ان کے بھائی اور چچا جو ہے فوری طور پر تیار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس بات کی بھی خوشی ان کو ہوگی کہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے چونکہ قریش کے بہت سارے رئیسوں کے بھی رشتے ٹھکرا چکی تھیں، لیکن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے جیسے ہی گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مان رہی ہیں تو ان کے بھائی اور چچا جو ہیں وہ فوراً یعنی کہ چٹ پٹ جو ہے وہ شادی کا دن بھی طے کر دیا گیا، اور خاندان کے تمام شرفاء جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے مکان پہ جمع ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اور سارے باقی رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا جو کہ بہت ہی عمدہ تھا، تو اس کو سننے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بھی آپ کی شخصیت سے کس حد تک متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مبارک تقریب انجام پاتی ہے اور حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے ان کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوبارہ شادی نہیں کی ہے۔ اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ وہ ابھی کہتے ہیں نا جس کو چڑھتی جوانی، 25 سال کا ٹائم جو ہوتا ہے انسان کی بھرپور جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کے اخلاق اور ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور پھر ان کی صورت، تو صورت کے متعلق تو جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ جو بھی دیکھتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گلائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد کے دیکھنے میں ایک چھوٹے لگے نہ بہت زیادہ لمبا کے دیکھنے میں برے لگے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور ابری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ و سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر، ایسا لگتا کہ جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں، قدم جما کر رکھتے، رفتار تیز ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مریل چال چلنا بالکل پسند نہیں تھا، یعنی کہ جب بھی چلتے، فلیٹ میں بھی چلتے تو ایسا ہی لگتا جیسے کسی ڈلوان پہ اترو، تو ڈلوان پہ اترتے ہوئے انسان کا جھکاؤ جسم کا آٹومیٹکلی جو ہے وہ آگے کو ہوتا ہے، رفتار بھی تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، جبکہ آپ جب پہاڑ کی چڑھائی کو چڑھیں تو تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ زور لگانا پڑتا ہے نا، تو باڈی آگے کو نہیں ہوتا، جبکہ اترتے ہوئے آپ کے باڈی کا جھکاؤ آگے کو ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ چلنے کا انداز ان کا تھا، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا، نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ اس سارے سناریو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پہ ایک خاتون جو کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی ڈیزرٹ میں، انہوں نے اپنے شوہر کو جب بتایا، ان کا حلیہ جو بتایا، وہ سیرت نگاروں نے جس طریقے سے اس کو ڈپکٹ کیا ہے، عربی کے الفاظ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، تو اردو کا ترجمہ شاید اس کا حق بھی ادا نہ کر پائے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو ترجمہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو سیرت کی کتابیں ہیں، فار ایگزامپل رحمت اللہ العالمین، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور محسن انسانیت ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کا بتایا کہ کہنے لگیں کہ ساتھی مطلب اس طریقے کے ان کے ہیں کہ ساتھی ان کے اوپر فدا ہیں، بات جس وقت کرتے ہیں تو لوگ ایسے جیسے منہ کے اندر سے موتیوں کی جڑی جو ہے وہ ٹپکی پڑ رہی ہو، اس طریقے سے وہ بیان کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کے معمولات میں جو ان کے رجحانات کیا تھے، اگر دیکھا جائے تو سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و غل کی محفلوں سے پرہیز کرنا، اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کا خیال رکھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ باہر جو مناظر تھے، یعنی کہ کھلی فضاؤں میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ جب غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے، ان کے ان ساری فضولیات سے جو کہ معاشرے کے اندر اس وقت موجود تھی، ان سب سے دور تھے، اور جانے انجانے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں انہی کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ تھا کہ جس طریقے سے حضرت خدیجہ ان کا دھیان رکھتی تھیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے لیے ایک بہترین رفیق تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے مشاغل میں ان کو بھول جاتے یا گھر اور بچوں کی فکر سے بھول جاتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر طریقے سے جو ہے وہ
یہ ایک طرح کی کامیاب شادی جس کو کہا جائے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ اگر کہا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جس طرح وہ انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے لیے جو ہیں وہ فرض شناس اور وفاشار بیوی تھی۔ وہ مثالی شوہر تھے تو یہ مثالی بیوی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا اور ایک دوسرے کی عادات اور طبیعت کا اور ذوق کا پورا خیال رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ویسے تو اب تنہائی پسند تھے، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے تھے، یعنی کہ کوئی ایسی وہ زاہدانہ ٹائپ زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ لوگوں سے ملتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ فضول بات چونکہ نہیں کرتے تھے، اس لیے جب بھی بات کرتے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سیریسلی لیتے تھے، اور آپ کی ہر بات کا پھر احترام بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس ساری میں یہ ہے کہ ان کی کردار جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتا ہے جب ہم اس سیرت کو اس انداز سے پڑھتے ہیں تو۔ اور یہاں پر ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ مکے کا جغرافیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے بیچ میں جو ویلی ہے وہاں پہ کعبہ جو اس کی بلڈنگ ہے۔ پہلے کعبے کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جس طرح پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ عیدگاہ ہوتی ہے تو صرف 4 دیواری ہوتی ہے، لیکن عیدگاہ ہمیشہ کھلی ہی بنائی جاتی ہے، اس کے اندر مسجد کی طرح چھت نہیں ہوتی ہے۔ تو کعبہ اسی طرح تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی اور دیواریں بھی چھوٹی ہی تھیں۔ تو اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی تو کعبے کے اندر بھی پانی بھر جاتا تھا۔ کعبہ چونکہ ایک جس طرح پیالے کی شکل ہوتی ہے نا، کہ ارد گرد پہاڑ ہیں اور کعبہ بالکل جو ہے وہ ویلی کے اندر ہے، تو سارا ظاہر ہے پہاڑوں کے اوپر سے پانی وہ اندر کی طرف کو ویلی کی طرف کو ہی آتا ہے، تو جب بھی بارش ہوتی تو یہ سچویشن بن جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مکے میں بہت زبردست سیلاب آ گیا، بہت سی عمارتیں بھی ڈہ گئیں اور کعبے کے اندر پانی بھر گیا۔ اس پانی کے بھرنے سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، اس کی بنیادیں بھی کمزور ہو گئیں۔ اب یہ چیز جو ہے مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اور جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو ہے نا سوچ و بچار شروع کیا کہ کیسے اس کی مرمت کی جائے۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں اونچا مقام بھی حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبے کے ہمسائے تھے، کعبے کے متولی تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی عزت افزائی بہت زیادہ تھی کعبے کی وجہ سے، اور یہ کعبے سے متعلق مختلف عہدوں پر بھی سرفراز تھے۔ اب سارے قریش جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اسے ڈھائے گا، پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت اس حد تک وسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی کہ ہر آن اس کے ڈہ جانے کا خطرہ تھا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ڈینجرس سچویشن تھی کہ کوئی اس کے پاس جاتا اور کسی کے اوپر دیواریں گر جاتی تو وہ زیادہ خطرناک تھا۔ تو اب یہ تھا کہ اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، تو چاروں نہ چار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا کہ نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو، ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ یہاں تک جاتے جاتے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کے ٹائم سے لے کے مکہ کے اندر زیادہ تر قریش جو تھے وہ خیموں میں ہی رہتے تھے،
ابھی انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنانی نہیں شروع کی تھی، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ تو اندر کہیں گم ہو گیا ہوا ہے، اور جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے وہ کعبے کے پاس کھڑی ہے، جو کہ مکہ کلاک ٹاور جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اور ہوٹلوں کی بلڈنگز اور دوسری بلڈنگز جو ہیں وہ کتنی اونچی اونچی بلڈنگز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو ٹائم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک جو ہے ابھی ان کا جو رہن سہن تھا وہ زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے تھے، اور یعنی کہ اگر بلڈنگز بناتے بھی تھے تو کعبے سے اونچی اونچی نہیں بناتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ابھی سمجھیں کہ کوئی آرکیٹیکچرل جو ہے وہ سکلز نہیں تھی، تو اب یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب جب اس کو بنانا ہی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ بنا دیا جائے۔ تو خدا کا کرنا ہوا کہ انہی دنوں ایک رومی آدمی جو ہے وہ مصر سے جہاز پہ چلتا ہے، وہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جہاز جب جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ تر جہاز جو ہوتے تھے وہ زیادہ لکڑی کے تختوں کے ہی ہوتے تھے، کوئی چھوٹا سا بھی طوفان آیا اور اس نے جو ہے نا اس کو بندرگاہ سے ٹکرایا اور وہ جہاز ٹوٹ گیا۔ اس کے جہاز پر بہت عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا اسے ملے تو وہ سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ یہ لوگ جا کے اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، تو وہ بخوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اگر کسی کا سامان رستے میں بک جائے تو اس کو اور کیا چاہیے، یعنی کہ اس کو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب انہوں نے سامان اس سے خرید لیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو ظاہر کاریگر کی تلاش تھی ہی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ تو اس شخص نے جا کر کعبے کو دیکھا، اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے پیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ تو اس لیے جو ہے جیسے اس نے یہ بات کہی ہے، ان کو بھی وہ اس کی تجویز پسند آ گئی، تو اس نے جو ہے وہ کہتے ہیں مکے میں ایک اور آدمی رہتا تھا جو کہ ایجپشین تھا اور قبطی نسل کا تھا، تو وہ لکڑی کے کام میں ماہر تھا، تو اس کو بھی جو ہے اس معمار کی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے مل کے جو ہے وہ کعبے کی تعمیر شروع کی۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کی اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ جب ڈانے کا وقت آیا تو لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، وہ پھر پس و پیش میں بڑھ گئے کہ اب ڈائیں یا نہ ڈائیں، کیا کریں، اس لیے کہ ابرہہ کا حشر وہ دیکھ چکے تھے جو کعبہ کو ڈانے کے لیے آیا تھا، اور وہ کوئی بہت دور کا واقعہ نہیں تھا، 40 سال بھی نہیں، ابھی تو جو ہے سمجھیں کہ 30 سے 35 سال ہی گزرے تھے، تو ظاہر سے بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا کچھ دیکھا تھا۔ تو اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ تو وہ کعبے کو پہنچ سکا تھا، نہ وہ واپس جا سکا تھا، اور پورے لشکر کے ساتھ وہ صرف ابابیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے لوگ بہت زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے بھی تھے، تو اس ڈانے کے کام میں جو نا پہل کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر یہ کہ تھوڑی ہمت اس لیے بندائی کہ ان کا مقصد ڈانا تو نہیں تھا، وہ تو صرف اس کو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ابرہہ کی نیت کچھ اور تھی، تو یہاں پہ ان کی نیت کچھ اور تھی۔ چنانچہ ظاہر ہے انہوں نے قربانیاں بھی دیں، اپنی طرف سے نمازیں بھی پڑھیں، دعائیں بھی کیں، اور جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک آدمی جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے، خوف سے اس کا بھی جسم کانپ رہا تھا، اور وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ تو لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون کے اوپر جو ہے نا ضرب لگائی اور ایک ستون ڈال دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے یا آسمان سے کوئی بلا اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس پر کوئی آفت نہیں آئی۔ تو اب قریش کی ہمت بدی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈانی شروع کر دی۔ ڈانے کے کام میں بھی سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے، ڈاتے ڈاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی، پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔
قریب کے پہاڑوں سے پتھر بھی ڈو ڈو کر لائے گئے، سارے قبیلوں نے اس میں حصہ ڈالا اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے چچا بھی اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھ کے کعبے کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ اب کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کو کالا پتھر یعنی کہ حجر اسود کہتے ہیں، اور عرب اس سے بہت متبرک سمجھتے تھے، اور اسلام میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو عمرہ یا حج کے موقع پہ جب بھی کعبے کا طواف کرنا ہو تو ہر طواف حجر اسود والے کونے سے ہی شروع کیا جاتا ہے، پھر اس کو بوسہ بھی دینے کا جس کو چانس ملتا ہے اس کو بوسہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ پرانی ہی رسم چلی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح کیری آن رکھا۔ تو یہ جو ہے وہ پتھر اس وقت بھی خاصا اہم تھا اور آج بھی ہے۔ قریش نے وہ دیوار کو اونچی کر لی جہاں پر کہ وہ پتھر لگنا تھا۔ اب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے گا؟ دیواروں کی اینٹیں تو ایک ہی جیسی تھیں، پر حجر اسود تو ایک خاص چیز تھی نا، تو کون اسے اس کی جگہ پہ رکھے گا؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اس بات پہ لوگوں کے اندر نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے، اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں وہی پرانی نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی یدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور تھا جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے، اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، یعنی کہ جس کو میثاقاً غلیظ کہا جاتا ہے، کہ پکا عہد کر لیا۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں، اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گڑو دیں اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ اب رب کا کرشمہ دیکھیے، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، اسے دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین، ان کا فیصلہ ہمیں تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا، کوئی خون خرابہ نہ ہوا، اور امن و سکون کے ساتھ یہ معاملہ طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔
قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی اور عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح پھر سے شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ حبل براجمان تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، اپنی قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم کردار کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں تم نے جو مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں باہر نکالو، یہ تو بالکل بے جان ہے، نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، انہیں پوجنے سے فائدہ کیا؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بجائے کوئی اور دین تلاش کرو جسے عقل تسلیم کرے۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر آئے گا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم شرک و بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس نبی کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ ایک نئی آواز تھی، بالکل ہی نئی آواز۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو زید بن عمر بن نفیل ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں، عثمان بن حارث ہیں اور عبیدہ بن جہش ہیں۔ یہ چاروں لوگ جو تھے یہ اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے، ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، یہ شراب اور جوئے سے کوسوں دور ہیں، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اگر سن لیتے ہیں کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، چاہے مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث ننگوار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہو جانے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں تو ان کی عمریں گزری تھی، یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی نہ سوچ سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیرا، حقارت سے اپنے کان بند کیے، پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں دی، تانوں کے تیر چلائے، تمسخر کے خنجر بونکے اور جتنا ہو سکا ان کے جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح جب کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور ایک زمانہ گزر گیا تو ان میں سے کوئی تو ہجرت کر گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی کہ بیت اللہ، چونکہ اس وقت تک بھی وہ بیت اللہ ہی کہتے تھے، اور خدا کا نام اور خدا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ وہ لوگ نہیں آ رہے تھے نا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یعنی کہ ان کے معبودوں میں سے ایک معبود جو ہے نا وہ اللہ بھی ہے، وہ بس یہ مانتے تھے۔ تو لا الہ جو ہے نا وہ اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ لیکن چونکہ مانتے تھے کہ وہ بیت اللہ جو وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ خدا کی، یعنی کہ
بس اتنی ہی پہچان تھی، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی بھی صحیح تعلیمات وہاں پہ اس وقت باقی نہیں بچی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے مجھے یا اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے مجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے کہ نبوت سے پہلے ان کے بھی حالات اسی طرح تھے، غور و فکر کرتے تھے، لیکن ان کو بھی پتہ تو نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت یا جو طریقہ آج ہمارے پاس ہے اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اب یہ چاروں بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کا جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمبردار ہے۔ ہاں اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی وہ تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکے سے تقریباً 2 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ، اسی پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے، جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غار ہرا کی تنہائیوں میں جا کے بیٹھتے تھے، لیکن ظاہر معاشرے کے اندر اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کبھی لوگوں کو نہیں کہی تھی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یا کوئی وہ بات کبھی نہیں ہوئی تھی، کہ ابھی تک ان کے سامنے خود بھی کوئی واضح سائنس موجود نہیں تھے، ابھی تو خود غور و فکر کے مراحل سے وہ گزر رہے تھے۔ تو لیکن یہ جو چاروں اصحاب تھے جن کا نام لیا گیا ہے، ان کا یہ تھا کہ یہ چاروں خود بھی بت پرستی سے بچ رہے تھے، لوگوں کو بھی منع کرتے تھے، اور ان میں سے یہی ہے کہ آپس میں بھی جب یہ بات کرتے تو یہی کہتے کہ ہماری قوم ایک بے بنیاد مسلک پر چل رہی ہے، اپنے دادا ابراہیم کے دین کو انہوں نے گوا دیا ہے۔ یہ جس مجسمہ سنگین کا طواف کیا جا رہا ہے یہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ ساتھیو اپنے دلوں کو ٹٹولو تو خدا کی قسم تم محسوس کرو گے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ملک گھومو اور کھوج لگاؤ دین ابراہیم کے سچے پیرووں کا۔ بعد میں ان میں سے ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور عبیداللہ بن جہش جیسا تھا ویسا ہی رہا، مگر اس کے ذہن میں الجھن رہی، اور کچھ عرصے کے بعد ام حبیبہ سے شادی جب کی، اس وقت تک مسلمان ہونے کے بعد ہجرت حبشہ کی، لیکن وہاں جا کر کرسچن ہو گئے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ اس کی پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جو زید تھے انہوں نے نہ تو یہودیت قبول کی نہ نصرانیت، لیکن اپنی قوم کا دین ترک کر دیا، بت پرستی چھوڑ دی، مردار اور خون اور استھانوں کے ذبیحوں سے پرہیز شروع کر دیا، بیٹیوں کے قتل سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا رہا، اور کہتا رہتا کہ میں تو ابراہیم کے رب کا پرستار ہوں۔ اسما بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے بوڑھے سردار زید بن عمر کو کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں زید بن عمر کی جان ہے، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر قائم نہیں رہا۔ پھر کہتا، اے خدا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سے طریقے پسند ہیں تو میں انہی طریقوں سے تیری عبادت کرتا، لیکن میں نہیں جانتا۔ پھر ہتھیلیاں ٹیک کر سجدہ کرتا اور اپنے ملنے والوں کے سامنے اکثر یہ شعر پڑھتا کہ رب ایک ہونا چاہیے یا سینکڑوں رب بنا لیے جائیں، میں اس مذہب پر کیسے چلوں جبکہ مسائل حیات کئی معبودوں میں بانٹ دیے گئے ہیں۔ میں نے لات و عزا سب کو ترک کر دیا ہے، اور مضبوط اور صبرکیش شخصیتیں ایسا ہی کرتی ہیں، مگر ہاں اب میں اپنے رب رحمان کا عبادت گزار ہوں تاکہ بخشش فرمانے والا آقا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سو تم اللہ ہی کے تقوی کی حفاظت کرو، جب تک اس صفت کو قائم رکھو گے کبھی گھاٹے میں نہ پڑو گے۔ اب یہ تھا کہ ان کی جب یہ لوگوں کو چونکہ منع کرتے تھے تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ خالص ابراہیمی دین کی جستجو کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہونے کا ارادہ بھی کرتے، تو جو تھا ان کی جو وائف تھیں وہ جا کے خطاب بن نفیل کو آگاہ کر دیتی،
اور وہ اسے دین آبائی کے چھوڑنے پر سخت سست کہتا۔ تو ان میں یہ پھر یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ خطاب بن نفیل جو کہ حضرت عمر کے جو والد تھے ان زید کے در پہ آزار رہا، یہاں تک کہ مکہ کی بلائی جانب ان کو شہر بدر کر دیا کہ تاکہ لوگ ان سے نہ بات ان کی سنیں نہ یہ کسی سے بات کر سکیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ مکہ کے سامنے ہیرا کے پاس جا کر جو ہے نا یہ اپنا انہوں نے سمجھ کے ڈیرا لگا لیا۔ پھر جو ہے اس میں کچھ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے کچھ کمینہ صفت جو افراد ہوتے ہیں، جو گنڈے موالی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی نگرانی پر مامور کر دیا، ان کو کہا کہ یہ شہر میں داخل نہ ہونے پائیں، یعنی کہ ایک طرح کا ان کو شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ کبھی کبھار چھپ چھپا کر آتے اور اس پر بھی اگر جو ہے وہ ان کو خطاب کو اور دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا تو پھر ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا۔ تو اس سارے کی وجہ سے وہ تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر جو ہے یہ موصل اور الجزیرہ اور شام وغیرہ میں جو ہے وہ دین ابراہیمی کی تلاش میں جو ہے وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عیسائی راہب جو کہ بہت صاحب علم تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اس گمگشتہ مسلک ابراہیمی کا سراغ پوچھتے ہیں۔ تو راہب نے آگے سے جواب دیا کہ آج تجھے اس مسلک پر چلنے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ملے گا، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے جو اسی جگہ سے اٹھے گا جہاں سے تم آئے ہو، وہ دین ابراہیمی کا علمبردار بن کر اٹھے گا، جا کر اس سے ملو، ان دنوں اس کی بعثت ہو چکی ہے۔ تو زید نے چونکہ یہودیت و نصرانیت کو بھی خوب چھان پھٹک کر دیکھ لیا تو ان میں سے کوئی چیز ان کے دل کو نہیں لگ رہی تھی، تو اس راہب کی بات ان کے دل کو لگی اور انہوں نے جو ہے نا وہ واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن بلاد لخم میں لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ واپس مکہ نہیں پہنچ پائے۔ اور یہ جو زید بن عمر بن نفیل تھے ان کے بیٹے جو سعید بن زید تھے وہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے، اور یہ حضرت عمر اور سعید بن زید جو ہیں انہوں نے زمانہ اسلام میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم زید کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ قیامت کے دن ایک مستقل جداگانہ امت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ ایک شخص پوری امت کے طور پہ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے تنہا ہوتے ہوئے بھی بت پرستی نہیں کی تھی بلکہ لوگوں کے ساتھ اس بات کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ تو ایک یہ کہنے کی بات یہ تھی کہ ایک شخص کو جہاں تک اس کی فطرت سلیم سے رہنمائی مل سکتی تھی انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کیا تھا۔ پھر وہ ہدایت وحی کی طلب میں مارے مارے پھرے، لیکن یہ ہے کہ اب جب وہ واپس بھی اسی سرچشمے کی طرف جانے کے لیے آ رہے تھے تو رستے میں جو ہے وہ ان کی جو موت بھی تھی وہ ایک طرح کی شہادت کی موت تھی۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ابھی بھی کہا کہ جنت میں ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ایک امت کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تو زید بن عمر جو ہے ان کا واقعہ تھا۔ ورقہ بن نوفل کا واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے تو اس وقت ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے، اور وہ چونکہ عیسائی بن گئے تھے اور وہ انجیل کی جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کے پاس انجیل کا کافی علم تھا۔ لیکن ان کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر نبوت کے اعلان کے بعد وہ زیادہ دنوں زندہ نہیں رہے تھے، چونکہ کافی عمر کے تھے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لیکن یہ دو شخصیت ایسی تھیں کہ جن کو کہ یہ سمجھیے کہ ارلی اسلام اور پری اسلام جو ہے یہ اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان ہی تھے چونکہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ غار حرا میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال سے کچھ کم تھی۔ تو یہ تھا کہ جو قوم کر رہی تھی اس سارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھیے کہ جو ذہنی اور فکری فاصلہ تھا وہ قوم کے ساتھ دن بدن بڑھ رہا تھا، اور اس حد تک بڑھ گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ محبوب ہو گئی کہ اس میں پھر وہ غور و فکر کرتے تھے۔ تو اسی میں جو ہے وہ جا کے کوہ حرا میں جا کے بیٹھتے اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ غور و فکر کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ مختصر سا غار ہے
جس کے اگر دیکھا جائے جن لوگوں نے جا کے بھی دیکھا ہے کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ نیچے کی جانب گہرا بھی نہیں ہے، بلکہ کافی مشکل سے جو ہے وہ وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا، اور جاتے وہاں جا کے بیٹھتے اور غور و فکر کرتے اور قوم کی جو ہے وہ ان عقائد کے اوپر غور و فکر کرتے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تنہائی پسندی تھی، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے اس بڑے کام کے لیے تیار کر رہا تھا، جس کے لیے یعنی کہ روح بھی اس بوجھ کو لینے کے لیے تیار ہو اور جسم بھی تیار ہو۔ تو اس وجہ سے زندگی کے جو جتنے مشاغل اور جو بھی سمجھیں کہ ہم و غم ہوتے ہیں، ان سب سے کٹ کے الگ تھلگ اور خلوت نشین ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سنت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جا کے تقریباً 3 سال سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلوت نشینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 کے قریب ہونے والی ہے، تو اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا شروع ہوئے، اور یہ آثار جو ہیں یہ سچے خوابوں کی شکل میں تھے، یعنی کہ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ تو اس حالت پر پھر 6 مہینے گزر گئے، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ کوئی خواب دیکھتے اور وہ بات جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سامنے آ جاتی، تو اس بات سے بھی ان کو بے چینی ہوتی تھی کہ میں جو دیکھتا ہوں بس کیسے وہ سب سارا کچھ یعنی کہ ہونے سے پہلے ہی مجھے جو ہے نا وہ کیسے پتہ چل رہا ہے یا وہ خواب کیوں نظر آتا ہے۔ تو لیکن یہ تھا کہ اسی بات میں جو ہے وہ 6 مہینے جب گزر جاتے ہیں، اب حضرت خدیجہ سے جو ہے وہ ساری بات کرتے ہی جب ان سے بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فکر مند بھی ہوتے تھے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات بھی گونجتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب جو ہے وہ ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، تو یہی بات جو ہے وہ یعنی کہ ان کی تسلی دلائی ہے ان کو۔ تو پھر جو ہے اس سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے جاتے ہیں اور اپنے غور و فکر میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے کچھ دن گزر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو ہے وہ بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، تو اچانک ایک فرشتہ جو ہے وہ دکھائی دیا ہے، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، بولا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، اور پھر جواب میں فرمایا کہ ما اقرا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے وہ جسم کو بینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور تیسری دفعہ پھر کہا اقرا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھر اسی طرح جسم مبارک کو بینچے گا اور اس بار اور زور سے بینچے گا، تو پھر بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ آگے سے جو پوچھا کہ کیا پڑھوں، تو فرشتے نے پھر آگے سے جو ہے قرآن کی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، پڑھتے ہی یاد ہو گئیں، ذہن پر نقش ہو گئیں، پھر وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور عجیب جو ہے وہ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے، یہ اقرا کی گونج کہاں سے آئی تھی۔ پھر یہ کہ تیزی سے غار سے باہر آتے ہیں، اب آپ پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے، پورا جسم کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیالات تھا۔ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی نئی باتیں بھی معلوم ہو گئیں، جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی،
لیکن وہ کون تھا جو بھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک پھر آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے آدمی بھیجا، انہوں نے غار حرا میں جا کے دیکھا، کوئی نہیں ملا، وہاں پہ نظر نہیں آئے ہیں، اور ادھر ادھر جو انہوں نے دوڑایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ فرشتہ چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، زملونی زملونی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں، دل میں خیالات امڑنے لگے، کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تپِ لرزہ ہو گیا؟ کوئی آفت آ پڑی ہے؟ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بیچارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ، میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، ماشاءاللہ، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، کہنے لگی، خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ ان کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس بندی، تھوڑی بے چینی دور ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہو گئی، لیکن ان کے بھی دل میں کچھ نہ کچھ ڈر بیٹھ گیا تھا، کچھ خوف اور کچھ اندیشہ تھا کہ یہ بھی اخلاص اور محبت ہی کا تقاضا تھا۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ اگلا سٹیپ لینے کا سوچا کہ کہیں سے باہر سے مدد لے کے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی جہاں تک اپنی پہنچ تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حد تک دلجوئی کر دی تھی، لیکن یہ تھا کہ اب اگلا قدم اٹھانے کی بھی ضرورت تھی۔ تو اب ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جائیں گی، وہاں سے سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جاری کریں گے، اور آج یہاں پر جو ہے سیرت کے اس بیان کو ہم اس وقت یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا جو کردار ہے ایز اے وائف، وہ دیکھیے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر آتے ہیں اور بیوی ہی سے ساری داستان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے جو ہے اسپاؤزز کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، یہاں سے تھوڑا سا ایک کویسچن ہے ریفلیکشن کے لیے کہ ہم جو ہے کیا ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔